الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ایک روز سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات عجیب منظر دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط سے گزر رہا تھا۔ وہ کبھی چلتا، کبھی گرتا اور کبھی لٹک جاتا۔ پھر اچانک اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے میری امتی کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ برادران اسلام، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ میں 53 سال قیام فرما رہے۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر نبوت کے تیسرے سال اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اب اعلانیہ دعوت اسلام دیجیے۔ چنانچہ پیارے آقا سیدی انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لائے اور اعلانیہ طور پر اہل مکہ کو اسلام کی دعوت ارشاد فرمائی۔ بس سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ اعلان فرمانا تھا کہ عالم کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کفار مکہ غصے میں پھبر گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چلنے لگیں۔ ظالم کافروں نے غلامان مصطفیٰ پر ایسے ظلم ڈھانا شروع کیے کہ اگر ان کی جگہ پہاڑ بھی ہوتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر ان غلامان مصطفیٰ کی استقامت پر 1000 جانیں قربان ہوں۔ انہوں نے ہر طرح ظلم برداشت کیے، مگر ان میں سے کوئی بھی اسلام سے پیچھے نہ ہٹا۔ مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا۔ نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگیں ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم لگا ہلنے۔ لٹاتے تھے کسی کو تپتی ریت کے اوپر، تو رکھتے تھے کسی کے سینے پہ کینہ پر پتھر۔ بلال و یاسر، عمار و حباب اور سمیہ، سویب اور بو فقیہ اور لبنیہ اور نہدیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی۔ مسلمان ہو گئے بس آ گئی آفت میں جاں ان کی۔ محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ عزیزان گرامی، تقریباً 10 سال تک مسلمان یوں ہی کفار مکہ کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ پھر ایک رات خود سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم بھی اپنے یار غار یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ روایت ہے کہ ہجرت کی رات سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ میں مقام حضورہ پر تشریف لائے اور کعبہ شریف کی طرف رخ پر نور کر کے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، اللہ پاک کی قسم، بے شک تو اللہ پاک کی تمام زمین میں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک کی قسم، اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھ سے ہجرت نہ کرتا۔ امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب مدنی آقا مکی داتا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب ترین ہو۔ اے عاشقان مدینہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک جذب القلوب میں نقل فرمائی اور فرمایا، ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور عزت والا ہو، جبکہ محبوب خدا سید انبیاء علیہ
سیدی انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور دعا بھی کی کہ الہی جب اس مقام پر میرا قیام ہو جو مقام تیرے ہاں محبوب ترین ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ پاک کا انتخاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ پاک اللہ پاک کے ہاں محبوب ترین مقام ہے۔ پھر جب ہمارے آقا مدنی مدد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے آئے تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے نبی سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی، یا اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی ایسی محبت عطا فرما جیسے محبت ہمیں مکہ پاک سے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں قبول ہوئیں۔ ہر مسلمان کو مکے کے مقابلے میں مدینہ منورہ زیادہ پیارا ہے۔ مدینہ پاک کی آب و ہوا صحت بخش ہے، وہاں کی خاک شفا کہلاتی ہے، وہاں کی روزی میں برکت ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے دلیل پکڑی اور کہا مدینہ منورہ مکہ پاک سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، مدینہ منورہ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ یہ مبارک مقدس خوشبو والا مہکا حسین خوبصورت نورانی شہر اللہ پاک کا بھی محبوب ترین شہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا محبوب خدا محبوب انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی محبوب اور پسندیدہ ترین شہر ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جیسے چاہو، یعنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے دل میں آپ کی محبت ہو وہ اللہ پاک کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جس سے آپ محبت فرمائیں اس کی شان و عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم مدینہ منورہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ مدینہ پاک کی گلیوں سے، مدینہ پاک کی ہواؤں سے، مدینہ پاک کے پھولوں سے، مدینہ پاک کے مبارک کانٹوں سے، مدینہ پاک کی مبارک خاک سے، مدینہ پاک کے پاکیزہ غبار سے الحمدللہ 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 ہمیں محبت ہے۔ لہٰذا آج ہم انشاءاللہ الکریم مدینہ پاک کے مبارک میٹھے میٹھے پیارے پیارے سونے سونے نام سننے کی سعادت حاصل کریں گے، یعنی آج ہم انشاءاللہ الکریم ذکر مدینہ کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے ذکر مدینہ کرنا کوئی عام بات نہیں، ذکر مدینہ تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ذکر مدینہ کرنا ثابت ہے۔ ایسے کئی حدیث مبارکہ میں ہے جن میں مکی سردار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر مدینہ بھی فرمایا اور مدینہ منورہ کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ ذکر مدینہ کرنا عاشقان رسول کا طریقہ ہے، ذکر مدینہ کرنا علماء کرام کا، محدثین کا، مفسرین کا طریقہ ہے۔ علماء کرام نے فضائل مدینہ پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ بخاری شریف جو کہ دنیا بھر میں قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب فضائل مدینہ پر عنوان تحریر فرمایا، پھر اس عنوان کے تحت 11 ابواب ذکر فرمائے جن میں مدینہ پاک کے فضائل پر احادیث ذکر کی گئی ہے۔ اس طرح امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں 13 ابواب ذکر کیے اور ان میں فضائل مدینہ کی حدیث بیان فرمائی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں 2 ابواب میں ذکر مدینہ کیا۔ اس طرح سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان وغیرہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر مدینہ
موجود ہے، اور اتنی کثرت سے ہے، اس قدر اہتمام کے ساتھ ذکر مدینہ کیوں نہ ہو کہ الحمدللہ مدینہ پاک عاشقوں کی جان ہے، مدینہ پاک عاشقوں کی جان ہے، مدینہ پاک وہ بستی ہے جہاں دن رات اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، مدینہ پاک دار الہجرت بھی ہے، مدینہ پاک دیار الفت بھی ہے، مدینہ پاک مرکز عشق محبت بھی ہے، مدینہ پاک دار الامن بھی ہے، مدینہ پاک دار الایمان بھی ہے، مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے جس کی ہوا صحت بخش ہے، مدینہ پاک کی روزی برکت والی ہے، مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے، اس کی مٹی بھی خاک شفا کہلاتی ہے، مدینہ پاک میں ہی میرے نبی، اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جسے مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے، مدینہ پاک میں ہی روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے، جی ہاں ہمارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے لے کر منبر منور تک درمیان کی جو جگہ ہے، حدیث پاک میں اسے روضۃ من ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری فرمایا گیا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب نقشہ کھینچتے ہیں، اس طرف روضہ کا نور عصمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، یعنی ایک طرف سرکار علی وقار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا روشنا پیارا پیارا نور برساتا روضہ مبارک، دوسری طرف پیارے آقا مدنی داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمگاتا منبر منور، اور ان دونوں کے درمیان جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ مدینہ پاک میں ہی باب جبریل ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف میں واقع ہے۔ مدینہ پاک میں جنت البقیع ہے جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان اور بے شمار عشاق مدینہ آرام فرما ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ پاک ہی میں جلوہ فرما ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز کھا کے مزار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے نرالے انداز میں شان مدینہ بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرگ سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شہدا ہو کر، یعنی پاک مدینہ پاک وہ چمن وہ باغ ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام سالہ سال ایسے حاضر ہوتے رہے جیسے بلبل عشق میں پھول کے پاس جاتی اور چہچاتی ہے۔
منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال میں 24,000 مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان میں 10 سال مدینہ منورہ کی حاضری کے ہیں، یعنی اگر اوسطاً نکالیں تو روزانہ کم و بیش 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاضری ہو، تب 23 سال میں 24,000 حاضریاں بنتی ہیں، مگر بعض دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 سے کم مرتبہ حاضر ہوتے، کبھی ناگاہ ہوتا اور کبھی 3 سے زیادہ بار حاضر ہوا کرتے تھے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، یعنی سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چین سکون ملتا تو آپ بار بار سدرہ چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا کرتے۔ اے عاشقان مدینہ، مدینہ منورہ تو وہ مقدس مبارک عظمتوں والا شہر ہے کہ اب بھی صبح و شام فرشتے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو، یعنی 1,40,000 فرشتے ہر روز بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، درود پاک کے نذرانے پیش کرتے اور جان کائنات فخر و موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک اور چہرہ بددہا کی تعریف ثنا کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ جو فرشتہ ایک بار حاضر ہو چکا دوبارہ قیامت تک اس کو حاضر ہونا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے بس اتنی ہی اجازت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کروڑوں فرشتے حاضری سے محروم رہ جاتے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے ہمارا مدینہ منورہ، جہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، جہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار حاضر ہوتے رہے ہیں، تو ہم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اپنے کریم داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہکاری بلا وہاں حاضری کے لیے کیوں نہ تڑپیں گے؟ ہم ذکر مدینہ کیوں نہ کریں؟ الحمدللہ ہم ذکر مدینہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم ذکر مدینہ کرتے رہیں گے۔ چلو مل کے گرتے ہیں، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ بہرحال عزیزان گرامی، آئیے ذکر مدینہ کرتے ہوئے مدینہ پاک کے مبارک نام اور ان کی وضاحت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مدینہ پاک کا دنیا کا واحد شہر ہے جس کے 100 سے زیادہ نام ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اتنے زیادہ نام ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ پاک کے اتنے زیادہ نام ہونے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مبارک شہر کیسی عظمتوں والا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک عظمتوں والا ہے، اللہ پاک بلند شان والا ہے، اور اللہ پاک کے پاکیزہ نام بھی گنتی اور بے شمار سے باہر۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح مخلوق میں سب سے افضل ہمارے آقا مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزاروں صفاتی نام ہیں۔ اس طرح شہروں میں بھی چونکہ مدینہ افضل و اعلیٰ شہر ہے، اس لیے مدینہ پاک کے بھی 100 سے زیادہ نام ہیں۔ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ عزیزان گرامی، مدینہ منورہ کے ان 100 سے زیادہ ناموں میں کئی نام وہ ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے، بلکہ مدینہ پاک کا معروف نام یعنی مدینہ بھی قرآن کریم میں 4 بار آیا ہے۔ اس کے علاوہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں مدینہ پاک کے لیے لفظ مدخل صدق استعمال کیا گیا ہے، یعنی داخل ہونے کی اچھی اور سچی جگہ۔ اس طرح پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 97 میں فرشتوں کی زبانی ارشاد ہوا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں ارض اللہ سے مراد مدینہ پاک ہے۔ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 9 میں مدینہ پاک کے 2 نام ذکر کیے گئے ہیں،
دار الحجرتی اور دار الایمان۔ ارشاد ہوتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا۔ علامہ بداوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ایک معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دار الحجرت اور دار الایمان کو اپنا گھر بنایا، اور اس سے مراد ہے کہ ان سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان کا صدق اور سچائی ظاہر ہوئی، انہوں نے پہلے سے مدینہ پاک میں رہائش کو لازم رکھا، ایمان لائے اور مدینہ پاک میں رہائش پر اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ علامہ بداوی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ پاک نے مدینہ پاک ایمان یا دار الایمان فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان مدینہ پاک ہی سے پھیلا ہے اور دوبارہ اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اوست کی حدیث پاک ہے، میرے پیارے نبی آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ دار الایمان، مدینہ ایمان کا گھر ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ دار الحجرہ بھی ہے اور دار الایمان بھی ہے، بلکہ مدینہ پاک کا ایک نام قلب الایمان یعنی ایمان کا دل بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں جو سرکار علی وقار مکی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ پاک کے ایمان والا ہونے پر قسم ارشاد فرمائی، چنانچہ فرمانے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک مدینہ پاک کی زمین مومنہ ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مقام پر اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو حسنہ فرمایا، چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت 41 میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑے، اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا۔ کفار مکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، انہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے ان مکی صحابہ کرام علیہ رضوان نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ اللہ پاک نے ان صحابہ کرام علیہ رضوان سے وعدہ فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے وعدہ فرمایا کہ انہیں دنیا میں رہنے کے لیے حسنہ یعنی اچھی جگہ عطا کی جائے گی، اور پھر یہ وعدہ پورا کیسے ہوا سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدینہ پاک میں رہنا نصیب فرمایا۔ معلوم ہوا مدینہ پاک حسنہ یعنی خوبصورت، عمدہ اور بہترین ہے۔ عزیزان گرامی، حسنہ کا معنی ہے عمدہ اور بہترین جگہ۔ الحمدللہ مدینہ طیبہ ہر اعتبار سے بہت عمدہ، بہترین اور نہایت حسین ہے۔ مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینے کے باغات پیارے پیارے ہیں، مدینے میں بلند و بالا پہاڑ ہیں، عاشقوں کو مدینے کی فضا بھی اچھی لگتی ہے، مدینے کی عمارتیں بھی اچھی لگتی ہیں، مدینے کے گنبد بھی اچھے لگتے ہیں، مدینے میں اچھے نبی، سچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں، نبیوں کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیوں کے امہات المومنین میں سے اکثر کے مزارات مدینے میں ہیں۔ بقیع پاک میں صحابہ کرام، اہل بیت، اطہار، تابعین، تابعین، علماء کرام، اولیاء کرام آرام فرما ہیں، بلکہ اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اور سچے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ پاک میں ہی آرام فرما ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ سب حسینوں کے حسین، سارے اچھوں سے اچھے، سارے سچوں سے سچے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہیں۔
بھی یہی مدینہ پاک ہی میں تشریف فرما ہیں۔ جب مدینہ پاک کی ہر چیز اچھی ہے، اس کا ذرہ ذرہ خوبصورت ہے، یہاں کے سارے مقامات اچھے، سارے پہاڑ اچھے، فضائیں اچھی، ہوائیں اچھی، مدینہ پاک کی صبح اچھی، مدینہ پاک کی شام اچھی، مدینہ پاک کی چھاؤں اچھی، مدینہ پاک کی دھوپ اچھی، مدینہ پاک کے پھول اچھے، مدینہ پاک کے خار اچھے، مدینے میں موجود مزار اچھے، پھر مدینے میں موجود پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما یار غار اچھے، یاران مزار اچھے، بلکہ خود مدینے کے والی سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تو سب اچھوں سے اچھے، سب سچوں سے سچے، جبکہ مدینہ پاک میں سب کچھ ہی اچھا، عمدہ، بہترین، حسین ترین ہے، تو مدینہ پاک کا نام بھی ہوا حسنہ، یعنی عمدہ اور بہترین اور حسین ترین شہر۔ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، کیا ہوا بھی معطر، کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے، سب فضا بھی منور مدینے میں ہے، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، دونوں عالم کا سردار مدینے میں ہے، سبز گنبد کا عطار منظر تو دے، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ پاک وہ مبارک منور شہر ہے کہ نور نے اس پورے شہر کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور مدینہ پاک کے تمام حسن کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہاں خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہیں۔ مزید فرماتے ہیں وہ حسن اور خوبصورتی جو صرف دل کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، وہ بھی صرف اس شہر پاک میں ہے، اس کے علاوہ نہ کہیں دیکھی نہ سنی۔ ہاں، اس کے علاوہ جہاں بھی نورانیت، حسن اور خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ مدینہ پاک ہی کی بدولت ہے، اس کے نور کی کرنیں ہیں۔ مثلاً عاشقوں کو بغداد بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں غوث پاک تشریف فرمائے ہیں، عاشقوں کو لاہور بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے ہیں، عاشقوں کو اجمیر شریف کو بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں خواجہ غریب نواز ہے، عاشقوں کو بریلی شریف بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ ان تمام شہروں میں بھی نور ہے، مگر یہ نور، یہ حسن جو عاشقوں کی آنکھ میں دیکھ سکتی ہے، یہ تمام نور بھی اصل ہے، نور نیت مدینہ ہی کی کرنیں ہیں۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہی کی بومائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ یعنی سرکار علی وقار مدینے کے تاج سرکار علی وقار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک خوشبو چنبیلی کا سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور ہی کی تجلی چمن چمن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں گلشن مہک رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رنگت ہی سے بھیگ لے کر گلاب کا پھول خوبصورت ہو گیا ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے، دشت کوہسار پر نور ہی نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، کیا بیان دشت طیبہ کی ہوں خوبیاں، پھول تو پھول کانٹے بھی دلکش یہاں، پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔
عزیزان گرامی، مدینہ طیبہ کے مبارک ناموں میں سے وہ نام جو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ ہیں طیبہ طیبہ، طیبہ طیبہ۔ مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے، سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ سمى المدینہ طیبہ، بے شک اللہ پاک نے مدینہ کا نام طیبہ رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ مدینہ کا نام طیبہ رکھو۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب میں مدینہ پاک کا نام طیبہ، طیبہ اور طیبہ ہے۔ عزیزان گرامی، مدینہ پاک کے یہ تینوں نام طیبہ، طیبہ اور طیبہ طیبن سے نکلے ہیں۔ طیبن کا لفظی معنی ہوتا ہے لذت بخشش، جو چیز ظاہری حواس، آنکھ، ناک، کان وغیرہ کو اور دل کو لذت بخشنے، اسے عربی میں طیبن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مدینہ پاک کے ان تینوں ناموں میں طیبہ، طیبہ، طیبہ کا مطلب بنے گا لذت بخش شہر، خوشبودار شہر، وہ مبارک شہر جس دیکھ کر آنکھوں کو لذت ملے، وہ مقدس شہر جس کی فضاؤں میں سانسیں مہک جائیں، وہ عزت والا شہر جس کی ہواؤں کی مہک سے مشاب جہاں معطر ہو جائے، اور وہ مبارک شہر کو جہاں پہنچ کر دل کو سکون ملے، غم بھول جائیں، دکھی دل کو چین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ مٹیں سب ظاہر و باطن کے امراض، مدینہ کی ہے یہ آب و ہوا خوش، نہیں جاتی کبھی دشت نبی سے، کچھ ایسی ہیں بہاروں کو فضا خوش، مدینہ کی اگر سرحدیں نظر آئیں، دل ناشاد ہو بے انتہا خوش۔ عزیزان گرامی، مدینہ پاک کو طیبہ، طیبہ اور طیبہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ پاک پاکیزہ شہر ہے، اسی وجہ سے اسے طیبہ، طیبہ، طیبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی پاکیزگی کی کئی اعتبار سے ہے، مثلا مدینہ پاک کی پاکیزہ زمین کفر و شرک کی نجات سے پاک ہے۔ مدینہ پاک کی پاکیزہ زمین، اس کی پاکیزہ آب و ہوا، اس کی خوشبودار مہکی مہکی فضائیں طبیعت کے بالکل موافق ہے۔ اس طرح علماء فرماتے ہیں، مدینہ پاک کی پاکیزہ مٹی، اس کے در و دیوار سے ایسی بہترین خوشبو آتی ہے جس کی مثال دنیا کی کسی خوشبو میں نہیں ملتی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عزیزان گرامی، جب تک ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک اس سرزمین کو یثرب کہا جاتا تھا، یعنی وباؤں بلاؤں کی سرزمین۔ لیکن جیسے ہی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف آوری ہوئی تو یہ زمین یثرب سے طیبہ، طیبہ اور طیبہ ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ایک بار مدینہ کو یثرب کہے وہ اس کے کفارے میں 10 بار مدینہ کہے۔ معلوم ہوا کہ مدینہ پاک پاکیزہ ہے، مدینہ پاک لذت بخش ہے، مدینہ پاک خوشبودار ہے، تو کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان فضاؤں میں خوشبودار آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی مہک بسی ہوئی ہے۔ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔
حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ روشن ضمیر اور اہل دل علماء میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کی مٹی میں ایک خاص خوشبو ہے جو مشک کے عنبر میں نہیں پائی جاتی، اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، اس لیے کہ وہ پاکیزہ شہر ہے، یہ وہ پاکیزہ سرزمین ہے جس کی فضاؤں میں خوشبو والے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی مہک ہے۔ حضرت ابو عبداللہ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ پاک وہ مبارک مقدس اور پاکیزہ شہر ہے کہ خوشبودار آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اس کی فضائیں مہک رہی ہیں۔ پس اس اعلیٰ ترین خوشبو کے سامنے مشک، کافور اور سندل وغیرہ کی کیا حیثیت۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دل لڑا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، یہ رنگے فضائیں یہ مہکی ہوائیں، معطر معطر ہے سارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں، خدا نے ہے کیسا سنوارا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ عزیزان گرامی، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی بھی کیا کہنے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک بھی خوشبودار، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی خوشبودار، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف یعنی تھوک مبارک بھی خوشبودار، میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے وہ بھی خوشبودار ہو جاتی، میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جہاں سے گزر فرماتے وہ راہیں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عنبر زمین عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادناسی شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرے ہیں یا نہیں اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس شعر میں اس کی پہچان بتائی ہے۔ فرماتے ہیں زمین ایسی خوشبودار ہو جائے جیسے عنبر ہو، ہوا امبیر نامی خوشبو کی طرح مہک جائے اور گرد و غبار سے مشک جیسی خوشبو آنے لگے، تو یہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ گزر کی ادنا سی پہچان ہے۔ اور یہ صرف شاعری نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب ہم نے سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنا ہوتا تو آپ کی خوشبو کی مہک کو سونگھتے ہوئے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہے سرکار علی وقار، سرکار خوشبودار صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی ہے، ان کے وصال فرمانے کے 77 سال بعد کسی وجہ سے ان کی قبر کھولی گئی تو اس میں خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے ساری زندگی سرکار مدینہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار فرامین یعنی حدیث مبارکہ کی خدمت کی، ان کی قبر مبارک کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر کی مٹی کو بطور تبرک لی جایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو
ہیں ہی خوشبودار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کی خدمت کرے، وہ بھی خوشبودار ہو جائے، تو پھر مدینہ پاک کی پاکیزہ زمین، مدینہ پاک کی پاکیزہ ہوائیں، مدینہ پاک کے صاف ستھری فضائیں کیوں نہ مہکیں گی۔ یہاں مکی آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال زہری زندگی میں قیام فرمایا اور اب بھی اس مبارک شہر میں تشریف فرما ہیں۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، ہر طرف بینی بینی ہے خوشبو، سوز ہی سوز ہر جگہ ہر سو، فرشتہ عرش نور ہے چھایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، بس مدینہ مدینہ ورد لب، کاش اکثر رہے یا رب، دل کو نام مدینہ ہے بھایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ عزیزان گرامی، مدینہ پاک کے پیارے پیارے سونے سونے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے الشافیہ، یعنی شفا دینے والا شہر۔ مدینہ پاک کا یہ نام اس لیے ہے کہ اللہ پاک کے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، مدینہ پاک کا غبار باعث شفا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے تو پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک مدینہ پاک کے غبار میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی شخص کو پھوڑ یا پھنسی وغیرہ ہو جاتی ہے تو طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک رکھ کر فرماتے، بسم اللہ، اللہ پاک کے حکم سے ہمارے شہر کی مٹی اور ہمارے بوجھ کا لعاب ہمارے بیمار کو شفا دے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، اول نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی جگہ پر انگلی رکھتے، پھر انگلی پر اپنا لعاب شریف لگاتے، پھر مٹی لگاتے اور اس کا مرض کی جگہ پر کرتے اور فرماتے جاتے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے غلام کو سال بھر سے بخار شفا ہے، خاک شفا لی اور پانی میں تھوڑی سی گھول کر پلائی، الحمدللہ اسی دن شفا ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ پاک حاضر تھا، کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا، طبیبوں نے اسے خطرناک مرض قرار دیا اور علاج سے بھی ہاتھ روک لیا، چنانچہ میں نے مدینہ پاک کی خاک شفالی سے استعمال کرنا شروع کیا تو الحمدللہ تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے سوجن سے نجات مل گئی۔ عزیزان گرامی، مدینہ پاک کی مبارک مٹی میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ اس کی برکت سے ظاہری جسم کے امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے امراض سے بھی شفا ملتی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو پانی ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا، یعنی آب زمزم، جو وہ بیماروں کو اچھا کرتا ہے، تو جس خاک پر تمام نبیوں کے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی وسلم نے قدم رکھے ہیں، وہ مبارک خاک شفا کیوں نہ ہوگی۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا۔ الحمدللہ عاشقان مدینہ، عاشق والی مدینہ، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، مدینہ پاک کی مٹی شریف باقاعدہ سرمے کی سلائی پر لگا کر آنکھوں میں لگاتے ہیں، بلکہ آپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے مدینہ جائیں تو وہاں سے خاک مدینہ ضرور لے کے آئیں اور اس کو
سرمے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شفا کے طور پہ بیماروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ لگاؤ تم آنکھوں میں خاکی مدینہ، کوئی اس سے بہتر بھی سرما بلا ہے۔ مریض اٹھا کر کے خاکی مدینہ کو لے جاؤں، اس میں یقیناً شفا ہے۔ مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو، گھول کر ہر مرض کی دوا ہے۔ عقیدت سے خاک مدینہ بدن پر ملو تم، ہر ایک درد کی یہ دوا ہے۔ عزیزان کریمہ، مدینہ پاک کے 100 سے زائد نام ہیں۔ آج ہم نے ان میں سے چند نام جو قرآن کریم اور حدیث کریمہ میں ذکر کیے گئے ہیں وہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب آئیے آخر میں مدینہ پاک سے عشق محبت کی ایک عجیب حکایت سنتے ہیں۔ سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔